معروف لکھاری اور کئی مشہور کتابوں کے مصنف محمد حنیف نے سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کی حال ہی میں سامنے آنے والی سوانح عمری کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے اور خود پسندی کا ایک حسین امتزاج قرار دیا ہے۔ BBC کے لیے اپنی تازہ تحریر میں محمد حنیف کہتے ہیں کہ کتاب کے ایک صفحے پر مرزا اسلم بیگ فرماتے ہیں کہ روس کی شکست و ریخت میں اس ناچیز کا بھی حصہ ہے۔ تھوڑا آگے چل کر شکایت کرتے ہیں کہ حکومت نے میری سیاسی سرگرمیوں سے گھبرا کر میرا سرکاری باورچی مجھ سے چھین لیا تھا۔ یاد رہے کہ ضیاء کی موت کے بعد اقتدار نہ سنبھالنے، الیکشن میں دھاندلی نہ کرانے اور اپنی مرضی سے ریٹائر ہونے کے دعوے کرنے والے جنرل بیگ نے بعد ازاں ایک غیر سرکاری تنظیم بنائی تھی جس کا نام فرینڈز تھا، لیکن بقول ان کے جنرل مشرف ان کی مقبولیت سے اتنا گھبرا گئے کہ اس کی فنڈنگ بند کروا دی اور سب دوست فرینڈز کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حنیف کے مطابق انہیں جنرل اسلم بیگ کی کتاب کا نام سن کر تھوڑی حیرت ہوئی۔ کتاب کا ٹائٹل ہے اقتدار کی مجبوریاں۔ محمد حنیف کہتے ہیں کہ مجھے حیرت اس لیے ہے کہ اسلم بیگ کی وجہ شہرت تو ہے ہی یہ کہ وہ باوجود ایک سنہری موقع ملنے کے اقتدار پر قابض نہیں ہوئے، بلکہ وہ دہائیوں سے قوم کو مسلسل یہی بتاتے رہے ہیں کہ دیکھو میں مارشل لاء لگا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں لگایا، میں اقتدار سنبھال سکتا تھا لیکن نہیں سنبھالا۔ محمد حنیف کہتے ہیں کہ اگر میری یادداشت صحیح ساتھ دیتی ہے تو اقتدار نہ سنبھالنے پر انہیں اور ان کے ساتھ پوری افواج پاکستان کو بے نظیر بھٹو نے تمغہ جمہوریت بھی دیا تھا، لیکن تب بھی کسی نے کہا تھا کہ بی بی پتہ نہیں ان کو تمغہ لگا رہی ہیں یا جگت۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل بیگ کو تمغہ جمہوریت اس لیے دیا گیا تاکہ وہ اقتدار پر قابض ہونے کے اپنے ارادے سے باز رہیں، لیکن اپنی کتاب کے شروع میں ہی اسلم بیگ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ اقتدار کی مجبوریاں دراصل جنرل ضیاء الحق کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اس وقت کہے جب جنرل بیگ انہیں قائل کر رہے تھے کہ وہ مارشل لاء اٹھا کر جمہوریت بحال کر دیں۔ جنرل ضیاء نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا مجھے پھانسی لگواؤ گے؟ جنرل ضیاء اسلم بیگ کی بات نہیں مانے اور وہ یہ سنہری الفاظ کہہ کر چل دیے کہ میں تو اپنے جہاز میں جا رہا ہوں۔ جنرل ضیاء کا انجام سب کے سامنے ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسلم بیگ کی کتاب کا 2 لائنوں میں خلاصہ کر دیں تو وہ یہی ہوگا کہ جس نے بھی جنرل اسلم بیگ کی بات نہیں مانی اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اس میں بے نظیر بھٹو، نواز شریف، سپریم کورٹ کے کئی ججز، اصغر خان، روس اور امریکہ بھی شامل ہیں، اور جنرل مشرف بھی، جنہوں نے ایک میٹنگ میں جب جنرل بیگ کا خطاب سنا تو ایسی گھگی بندھی کہ آج تک بند ہی ہوئی ہے۔ محمد حنیف کہتے ہیں کہ پوری کتاب میں اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے اسلم بیگ نے عوامی قیادت پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی تھی جس کی بے نظیر بھٹو کی جماعت کے ساتھ بقول ان کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی تھی، لیکن جیالے نہیں مانے۔ دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی اتحاد بنے، لیکن جب وہ اجلاس میں اپنے نظریات بیان کرتے تو باقی سیاسی رہنما سیاست کی بات کرنے لگتے۔ سیاست سے مایوس ہو کر انہوں نے اخبارات میں مضامین لکھنے شروع کیے۔ مشرف پھر گھبرا گیا تو وہ بھی بند کروا دیے۔ جنرل بیگ کو اپنی ذات، اپنے ملک، اپنے ادارے اور اپنی تصویراتی گہرائی سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ افغان طالبان ہیں۔ وہ ان کو اسلام کی نشاط ثانی اور دنیا میں مسلمانوں کے عروج کا نقطہ آغاز دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ان میں چرچل والی خصوصیات ہیں لیکن ان کا خواب ملا عمر بننا ہے۔ محمد حنیف کے بقول ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل بیگ کی زندگی کا سب سے شاندار لمحہ وہ تھا جب رچرڈ آرمیٹیج ان سے ملنے ان کے گھر آئے۔ یہ وہی آرمیٹیج تھے جنہوں نے مشرف کو دھمکی دی تھی کہ پاکستان پر بمباری کر کے پتھر کے زمانے میں پہنچا دوں گا۔ رچرڈ آرمیٹیج دست بستہ حاضر ہوئے کہ ہمارے طالبان سے مذاکرات شروع کروا دیں۔ جنرل بیگ نے ISI والے مشہور کرنل امام کو گھر بلا کر رچرڈ بھائی سے ملوا دیا، لیکن کرنل امام کو اکیلے میں یہ مشورہ بھی دیا کہ یہ بندہ بھی خطرناک ہے اور ہمارے سرحدی علاقوں میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن کرنل امام چل پڑے مذاکرات کروانے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ بقول محمد حنیف، مجھے شاید آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ جس نے جنرل اسلم بیگ کی بات نہیں مانی اس کا انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مجبوری کے تحت آپ کو جنرل بیگ کے اقتدار کی مجبوریاں پڑھنی پڑ جائے تو میری طرح شاید آپ کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہو کہ اللہ وہ دن ہم سب پر لائے کہ جب ہم جنرل بیگ کی طرح اپنے باس کو کہہ سکیں اللہ حافظ، میں تو اپنے جہاز پر جا رہا ہوں۔ یہاں محمد حنیف کا اشارہ اپنی کتاب دی ایکسپلوڈنگ مینگوز کی طرف ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔